السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی کا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات بیڈ وغیرہ پر جو گدے لگے رہتے ہیں، صوفے وغیرہ لگے رہتے ہیں، تو ان پر بچے پیشاب کر دیتے ہیں، اور پھر اس پر بیٹھ کر ہم قرآن کی تلاوت بھی کر لیتے ہیں، کچھ تسبیحات پڑھ لیتے ہیں، درود شریف وغیرہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس ناپاک بستر پر بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اسی طرح سے دیگر ذکر و اذکار کرنا، درود شریف وغیرہ پڑھنا، یہ کیسا ہے؟ جائز ہے یا پھر جائز نہیں ہے؟ تو اسی مسئلے کے حوالے سے جو درست ترین مسئلہ ہے میں عرض کرتا ہوں۔ اگر بچے نے پیشاب کر دیا گدے وغیرہ پر، صوفے وغیرہ پر، تو یقیناً صوفے کو دھلنا، گدے کو دھلنا اور پھر اسے سکھانا یہ ایک مشکل کام ہے۔ تو پیشاب اگر بچے نے کر دیا ہے اور وہ پیشاب سوکھ چکا ہے، اس کا اثر بالکل ختم ہو چکا ہے، اور پھر آپ اس جگہ پر، بچے نے جس جگہ پر پیشاب کیا ہے عین اس جگہ پر، کیونکہ اس جگہ سے ہٹ کر اگر دوسری جگہ آپ بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اسی گدے پر، اس جگہ پر نہیں بیٹھتے ہیں، دوسری جگہ تلاوت کرتے ہیں، تو اس میں تو کوئی حرج ہی نہیں ہے، وہ تو بلا حرج اور بلا کسی کراہت کے جائز ہے، بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جس جگہ پر پیشاب کیا ہے عین اس جگہ پر بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنا، تسبیحات پڑھنا، درود شریف پڑھنا، یہ مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ تحریمی نہیں ہے، حرام بھی نہیں ہے، بلکہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی شریعت مطہرہ کو ناپسندیدہ ہے، شریعت کو ناپسند ہے۔ تو اس جگہ پر بیٹھ کر عین جہاں پر بچے نے پیشاب کیا ہے تلاوت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ لیکن اگر اس پر کوئی چادر بچھا لیتے ہیں ہم، اس گدے کے اوپر کوئی موٹی چادر کہ جس سے اوپر کچھ نظر نہ آئے، اور ظاہر سی بات ہے کہ گدا تو سوکھ چکا ہے تو اوپر کچھ نظر آئے گا ہی نہیں، پیشاب وغیرہ کا اثر تو اس چادر میں اوپر آ ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ سوکھا ہوا ہے۔ تو اگر چادر بچھا لیتے ہیں اور چادر کے اوپر عین اس جگہ پر بیٹھتے ہیں جہاں بچے نے پیشاب کیا تھا جو سوکھ چکا ہے اب، تو پھر یہ مکروہ تنزیہی بھی نہیں ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ پھر بلا کسی کراہت کے قرآن پاک کی تلاوت کرنا، درود شریف پڑھنا، اسی طرح سے کوئی بھی دینی کام کرنا بلا کراہت کے جائز ہے۔ ہاں چادر نہیں ہے اور پھر اسی جگہ پر بیٹھتے ہیں تو پھر یہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی ناپسندیدہ عمل ہے۔ اور اگر اس جگہ پر نماز پڑھتے ہیں، چادر بچھائی ہوئی ہے اور چادر کے اوپر عین اس جگہ پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، تو نماز میں بھی پھر کوئی حرج نہیں ہے، نماز بھی ہو جائے گی۔ ہاں اگر چادر نہیں ہے تو پھر اس پر بیٹھ کر تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، یہ تو مکروہ تنزیہی ہے، لیکن عین اس جگہ پر بیٹھ کر نماز پڑھنا، اگر وہ نجاست جو لگی ہے، جو پیشاب وغیرہ لگا ہے، جو سوکھ چکا ہے، اگر درہم کے برابر ہے، یعنی جو 1 روپے کا سکہ ہوتا ہے اتنا یا اس سے تھوڑا سا زیادہ لگا ہوا ہے، اتنی جگہ پر وہ پیشاب لگا تھا اور سوکھ چکا ہے اب، پھر عین اس کے اوپر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، اس سے زیادہ لگا ہوا ہے، درہم سے زیادہ لگا ہوا ہے، تو عین اس پر نماز پڑھیں گے تو پھر نماز ہوگی ہی نہیں۔ اور اگر درہم کے برابر لگا ہے اور پھر اس پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، یعنی ایسی نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ اور اگر درہم سے کم لگا ہوا ہے پیشاب جو اب سوکھ چکا ہے اور پھر عین اس کے اوپر بیٹھ کر، بالکل اس کے اوپر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، تو پھر نماز ہو جائے گی مگر سنت کے خلاف ہوگی۔ تو یہ مسئلہ ہے کہ بچے نے پیشاب کر دیا گدے پر اور وہ سوکھ چکا ہے، تو وہاں قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ کرنا بلا کسی چادر کے اسی پر بیٹھ کر، یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ چادر ہے تو اس پر کوئی کراہت نہیں ہے، چادر کے اوپر بیٹھ کر تلاوت قرآن بھی کی جا سکتی ہے، ذکر و اذکار، درود شریف وغیرہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اور چادر نہیں ہے تو ذکر و اذکار، تلاوت قرآن کرنا مکروہ تنزیہی ہے، اور نماز پڑھنے کا اگر درہم سے زیادہ ہے تو پھر ہوگی ہی نہیں نماز، درہم کے برابر ہے تو مکروہ تحریمی، اور درہم سے کم ہے، نجاست جس جگہ پر بیٹھ کر آپ نماز پڑھ رہے ہیں
اس جگہ پر اگر درہم سے کم ہے نجاست تو پھر نماز ہو جائے گی، مگر سنت کے خلاف ہوگی۔ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک ضرور شیئر کریں، اور ساتھ ہی اسی طرح کے دینی مسائل کے لیے ہماری اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔